میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسداللہ چیمہ۔ آج ہم لیبیا کی بات کریں گے۔ تاریخ کے اوراق میں درج عروج و زوال کی یہ داستان اپنے اندر بہت سے سبق سمیٹے ہوئے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز تک لیبیا خلافت عثمانیہ کا ایک اہم لیکن دور افتادہ علاقہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کے ہارنے کے بعد، یعنی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، اٹلی نے لیبیا کو انویڈ کیا اور قتل و غارت کی ایک سیاہ تاریخ اس انویژن کے دور کے ساتھ جڑی۔ لیبیا پہلے اٹلی کے ہاتھ میں رہا اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لیبیا فرینچ اور برٹن کے درمیان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پھر آخر کار 1951 لیبیا گینڈ انڈیپینڈنس۔ لیکن باقی گلف ریجن کی طرح ہی لیبیا میں ایک بادشاہت قائم کر دی گئی اور کنگ ادریس الٹیمیٹلی کیم انٹو پاور۔ کنگ ادریس کے ایرا میں بہت جلد ہی آئل ریسورسز کی دریافت ہو چکی تھی اور ایز سون ایز آئل واز ڈسکورڈ، امریکن اور برٹش کمپنیز نے لیبیا کے آئل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہاں پر پاؤں جمانا شروع کر دیا اور بجائے اس کے کہ لیبیا کے آئل ریسورسز سے آنے والا ریونیو خود لیبیا کے عوام پر خرچ کیا رہا، یا تو ویسٹرن کمپنیز منافع بنا رہی تھی یا کرپشن کے ذریعے بیسیکلی مونارک کنگ ادریس اور اس کی فیملی اصل بینیفیشری تھی۔ انہی بدترین حالات کے پیش نظر ایک نوجوان ملٹری آفیسر معمر قذافی نے ایک بلڈ لیس کو کے ذریعے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا، لیکن یہ 27 سالہ نوجوان لیڈر بہت جلد اپنی اینٹی امپیریلسٹ آئیڈیالوجی کی وجہ سے عوام الناس میں مقبولیت بھی پا گیا۔ معمر قذافی کی امپیریل پاورز کے ساتھ دشمنی صرف خیالات یا تقاریر تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایز سون ایز معمر قذافی کیم انٹو پاور، اس نے لیبیا کے آئل ریسورسز کو پہلے نیشنلائز کیا اور پھر لیبیا کے انٹرسٹس کو پریورٹائز کرتے ہوئے انہی انٹرنیشنل آئل کمپنیز کے ساتھ فیوریبل کنڈیشنز طے کر کے دوبارہ سے نئے ایگریمنٹس کیے تاکہ میکسیمم بینیفیشری لیبیا اور لیبیا کی عام عوام ہو سکے، اور یہی لیبیا کے ایک خوشحال دور کا آغاز بھی ثابت ہوا۔ معمر قذافی کے ایرا میں لیبیا افریقہ کا ترقی یافتہ ترین ملک بن چکا تھا۔ آئل فنڈڈ اکانومی کی بیس پر معمر قذافی نے لیبیا کو ایک ویلفیئر سٹیٹ بنا دیا تھا کہ جہاں ہیلتھ کیئر مکمل طور پر فری تھی، مفت تعلیم، گھروں کے لیے فنڈز کی فراہمی، انٹرسٹ فری لونز اور حتیٰ شادی اور بچوں کی پیدائش پر بھی ہزاروں $US کا وظیفہ گورنمنٹ کی جانب سے دیے جانے میں۔ اربن انفراسٹرکچر کو بھی مکمل طور پر ریولوشنائز کر دیا گیا۔ مثلاً دی گریٹ مین میڈ ریور ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہے کہ جو آج کے زمانے میں بھی کسی عجوبے سے کم نہیں، جس کے ذریعے سے میلوں پر پھیلے ہوئے لیبیا کے ریگزاروں کو سرسبز و شاداب علاقوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ انہی ریولوشنری انیشیٹیوز کے سبب بائی مڈ 1970s لیبیا کا پر کیپیٹا GDP نہ صرف افریقہ میں سب سے زیادہ ہو چکا تھا، بلکہ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت بھی ہو کہ خود فرانس، برٹن اور حتیٰ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پر کیپیٹا GDP سے لیبیا کا پر کیپیٹا GDP زیادہ تھا۔ غربت کا خاتمہ ہو چکا تھا، لٹریسی ریٹ سرجڈ اینڈ لائف ایکسپیکٹنسی واز آلسو آن آل ٹائم ہائی۔ اگر ہم آئیڈیالوجیکلی بات کریں تو معمر قذافی بہت حد تک انفلوئنسڈ تھے ایجپٹ کے جمال عبد الناصر سے۔ جمال عبد الناصر سوشلسٹ، اینٹی امپیریلسٹ اور پین عرب نیشنلسٹ خیالات کے حامل تھے۔ البتہ معمر قذافی نے ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے نام سے ایک انٹرسٹنگ سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا، جس کی ڈیٹیلز آپ خود معمر قذافی کی تصنیف کردہ کتاب دا گرین بک میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ان ایکچوئل قذافی اسٹیڈ ان پاور ایز این اتھارٹیرین رولر۔ معمر قذافی کا ایک ایسا ریولوشنری پلان کہ جو شاید اس کے خاتمے کا بھی سبب بنا۔ ان 2009 معمر قذافی جب افریقن یونین کا چیئرمین تھا، اس نے ایک گولڈ بیک افریقن دینار کا بولڈ پلان پرپوز کیا کہ جس کے تحت افریقہ کی تمام تر ٹریڈ $US کی بجائے اب اس گولڈ بیک کرنسی کے ذریعے سے ہونا طے تھی، اور یہ پلان دراصل US کی ڈالر بیسڈ جیو اکنامک ڈومیننس کو ایک ڈائریکٹ تھریٹ بھی تھا اور ایک ناقابل معافی جرم۔ 2009 سے پہلے بھی اینٹی امپیریلسٹ آئیڈیالوجی اور ایسی ہی گلوبل ریولوشنز کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے لیبیا پر سیویئر سینکشنز امپوزڈ تھیں، اور انہی سینکشنز کے پریشر اور عوامی پروٹیسٹ کے نتیجے میں 2003 میں معمر قذافی کو اپنے نیوکلیئر اور میزل پروگرام کو ابینڈن کرنا پڑا۔ اس کے بعد وقتی طور پر تو سینکشنز ہٹا دی گئیں، لیکن ان دا لانگر رن سینکشنز کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہیں اور لیبیا کی اکانومی ڈیپرائیو کرتی رہی۔ الٹیمیٹلی US اور کلیکٹیو ویسٹ کو جب یہ یقین ہو گیا اب لیبیا کے اندر ایک رجیم چینج آپریشن کو کامیاب کیا جا سکتا ہے بیکاز آف دا
पुअर इकोनॉमी तो एक CIA लेड कोवर्ट रजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इन पर्टिकुलर 2009 में जब मुअम्मर गद्दाफी ने गोल्ड बैक्ड करेंसी का आइडिया प्रेजेंट किया तो उसके बाद मुअम्मर गद्दाफी वाज नो मोर एक्सेप्टेबल टू US और वेस्ट इन एनी वे, और उसके बाद से एंटी गद्दाफी फ्रैक्शंस को सपोर्ट किया जाने लगा और अरब स्प्रिंग के जोर पकड़ते ही गद्दाफी की हुकूमत मजीद वल्नरेबल हो चुकी थी। अल्टीमेटली गद्दाफी एक अथॉरिटेरियन रूलर तो था और उसके रूल को किसी भी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से एक एंटी गद्दाफी सेंटीमेंट नेचुरली अवाम के अंदर मौजूद था कि जिसे CIA एक्सप्लॉइट करना अच्छे तरीके से जानती है, और बहुत सारे रजीम चेंज ऑपरेशन CIA ने इसी तरह से मैनेज किए हैं। उन्हीं सेंटिमेंट्स को इग्नाइट करके एक सिविल वार को क्रिएट किया है, और यही खुद लीबिया के अंदर भी हुआ। मुअम्मर गद्दाफी की सबसे बड़ी गलती ऐसी सूरत हाल में नाराज़ सिटीजन्स को पॉलिटिकली मैनेज करने और उन्हें मनाने की बजाय उसने लाइव एमुनेशन का इस्तेमाल किया और पावर का ब्रूटल इस्तेमाल अल्टीमेटली एज अ कैटलिस्ट काम किया और सिविल वार का आगाज़ हो गया। और आखिरकार मार्च 17, 2011 में गद्दाफी के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया, जिसे रेजोल्यूशन 1973 भी कहते हैं। चाइना और रशिया ने इस पर कुछ रेजोल्यूशंस का इजहार ज़रूर किया, लेकिन अल्टीमेटली इसे पास करवा लिया गया, और इसी रेजोल्यूशन को बुनियाद बनाते हुए नेटो ने ब्रूटल एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक्स का गद्दाफी फोर्सेस पर आगाज़ कर दिया। और दूसरी जानिब नेटो ने एंटी गद्दाफी फोर्सेस को मुकम्मल एयर सपोर्ट फ्राहम की, और आखिरकार गद्दाफी की फोर्सेस हार गईं और गद्दाफी को अपने आबाई इलाके सिफ्ते से गिरफ्तार कर लिया गया, और इन्हीं एंटी गद्दाफी फोर्सेस ने उसे बेदर्दी के साथ मौके पर ही कत्ल भी कर दिया। और उस मौके पर हिलरी क्लिंटन का ये इनफेमस स्टेटमेंट एक कन्फेशन भी है, वी केम वी सॉ एंड ही डाइड। We came, we saw, he died. वो स्टेट के जिसे मुअम्मर गद्दाफी ने 40 सालों में खुद तामीर किया, अल्टीमेटली कोलैप्स्ड ओवरनाइट। और फिर इस लीडरलेस गद्दाफी मुखालिफ तहरीक जो कोई ख़ास मोटिव नहीं रखती थी और कोई मुस्तकबिल का कोई ख़ास प्लान भी मुरतब करदा नहीं था, अल्टीमेटली रिजल्टेड इन अ नेवर एंडिंग सिविल वार। और आज 15 साल बाद भी लीबिया फॉरेन पावर्स के लिए एक तख्ता मश्क बना हुआ है। आज फिर लीबिया का ऑयल हथियाया जा रहा है, टेररिज्म सोसाइटी में अपने पंजे गाड़ चुकी है, और कभी अफ्रीका का खुशहाल तरीन मुल्क आज गुर्बत और मुफलिसी की अक्कासी कर रहा है, डेमोक्रेसी के खूबसूरत स्लोगन्स को इस्तेमाल करते हुए। दरअसल वेस्ट ने पेट्रो डॉलर को चैलेंज करने वाले लीडर को उसके अपने ही लोगों के हाथों मरवा दिया। लेकिन इस रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए सिर्फ गद्दाफी रजीम को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि एक कौम के हाल और मुस्तकबिल को इंस्टेबिलिटी का शिकार करके उसके रिसोर्सेज को हथियाया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।